بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو نہ صرف تاریخ سے جڑا ہوا ہے بلکہ اس میں چھپے راز اور حقائق بھی ہمیں حیران کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں خدا پرستی کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی۔ 360 بت وہاں پر رکھے گئے تھے، جن میں ہر قبیلے کا الگ بت تھا۔ ان میں حبل، لات، منات، عزا، اصاف و نائلہ، یعوق اور نصر جیسے مشہور بت شامل تھے۔ لیکن آج ہم خاص طور پر بات کریں گے ایک ایسے بت کی جو بہت ہی مشہور تھا، وہ تھا منات۔ عرب کے مشرکین کے نزدیک یہ سب بتوں کا سردار تھا۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بعد مسلمانوں نے کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، مگر منات کے بارے میں ایک حیران کن بات مشہور ہے، یہ کہ عرب کے کچھ کافروں نے اس بت کو چوری کر کے ایک ایسے ملک میں بھیج دیا تھا جہاں بت پرستی عام تھی۔ جی ہاں، یہ ملک ہندوستان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ منات بت کو ہندوستان بھیجا گیا اور وہاں اسے ایک مندر میں رکھا گیا جس کا نام تھا سومنات۔ دوستو، اب آتے ہیں اس واقعے کی سب سے اہم اور دلچسپ بات پر۔ جب محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا تو کیا یہ محض ایک عام حملہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ یہاں پر تاریخ کے کچھ اوراق کو پلٹتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی کو خبر ملی تھی کہ سومنات میں رکھا ہوا منات بت دراصل وہی ہے جو عرب سے چوری کیا گیا تھا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو محمود غزنوی کا حملہ محض ایک عام حملہ نہیں تھا، یہ ایک مقدس جنگ تھی جس کا مقصد نہ صرف بت پرستی کا خاتمہ تھا بلکہ اس بت کو تباہ کرنا بھی تھا جو عرب کے مشرکین کے نزدیک سب سے اہم تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی محمود غزنوی کو اس بت کی حقیقت کا علم تھا یا یہ محض ایک افسانہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مشہور ہو گیا۔ تاریخ میں اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ محمود غزنوی نے یہ حملہ صرف مال و دولت کی خاطر کیا تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک مذہبی فریضہ تھا۔ آخر میں یہ سوالات ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا منات بت واقعی سومنات میں رکھا گیا تھا، اور اگر تھا تو محمود غزنوی کا حملہ محض ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ چھپی تھی۔ جہاں پاکستان میں محمود غزنوی کی حیثیت ایک مثالی حکمران اور فاتح ہند کی ہے، وہیں انڈیا میں بہت سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور اسے ایک ظالم بادشاہ سمجھتے ہیں اور ان کی بر صغیر میں ہندو تہذیب کی بربادی کا ایک بڑا سبب گردانتے ہیں۔ اگرچہ محمود غزنوی کا ہندوستان پر یہ پہلا حملہ نہیں تھا اور نہ ہی سومنات کا مندر واحد تھا جس کو کسی حکمران نے توڑا تھا، نہ ہی مسلمان وہ واحد حکمران طبقہ تھے جنہوں نے ہندوؤں کے مندر کو اس طرح نشانہ بنایا تھا۔ جیسا کہ رچرڈ ایٹن نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے کہ مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ خود ہندو حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں وہ اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں کو نشانہ بھی بناتے تھے، خاص کر ان مندروں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حملہ آور ہندو حکمران ایسے مندروں میں موجود مرکزی مورتی کو یا تو توڑ دیتے یا اس کو جنگ میں فتح کی نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے۔ محمود غزنوی سومنات پر حملہ کرنے سے پہلے تھانی سر، ماتھورا اور اس طرح کے کئی دیگر علاقوں پر حملہ کر چکے تھے اور وہ اس خطے میں قائم ہندو شاہی سلسلے کا خاتمہ بھی کر چکے تھے۔ اس طرح وہ ملتان میں قائم شدہ اسماعیلی حکومت کے ساتھ لڑائی کر کے ان کی حکمرانی کا خاتمہ بھی کر چکے تھے۔ محمود غزنوی کا حملہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان تاریخ کے ابتدائی نقوش میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
حالانکہ محمود غزنوی سے بہت پہلے مسلمانوں کا برصغیر کے علاقوں کے ساتھ ایک تعلق بن چکا تھا۔ ان میں معروف نام کے طور پر ہم محمد بن قاسم کو جانتے ہیں، جس نے سندھ پر 1712 میں حملہ کیا اور اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کے علاوہ شہاب الدین غوری ایک اور اہم نام ہے، جس نے دہلی میں مسلمان حکومت کی مرکزیت کو مستحکم کیا، جس کے بعد مسلمان سلاطین کا ایک سلسلہ برصغیر پاک و ہند میں شروع ہوا۔ لیکن اس سیاسی جنگجوانہ تاریخ کے علاوہ بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کی ایک تاریخ موجود ہے۔ قاضی اطہار مبارک پوری نے اپنی متعدد کتابوں میں اس تاریخ کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عرب اور ہندوستان کے درمیان تعلقات عہد رسالت میں ہی قائم ہو گئے تھے۔ آنے والے ادوار میں خاص طور پر اموی دور حکومت میں ان سیاسی اور تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوا۔ مسلمان تاجر تجارت کی غرض سے برصغیر پاک و ہند کے ساحلی علاقوں کا رخ کرتے، اور جب اسلامی سلطنت کی حدود ایران تک پہنچی تو وہاں سے ان کا رابطہ ہندوستان کے لوگوں اور ان کی ثقافت سے بھی ہو گیا۔ اس سیاسی اور تجارتی تاریخ کے علاوہ ایک اساطیری تاریخ کا حوالہ دینا بھی ضروری ہے، جہاں مسلمان بطور ایک سیاسی یا حملہ آور گروہ کے ہندوستان میں داخل ہوئے، وہیں پر ایک متبادل تاریخی بیانیہ بھی موجود ہے، جس کے مطابق مسلمانوں کا اس سرزمین کے ساتھ رشتہ انتہائی گہرا ہے۔ اس کی ایک مثال حسینی برہمن کی کہانی کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوجوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور جب اس واقعے کی اطلاع کسی طرح سے ہندوستان میں پہنچی تھی تو یہاں سے برہمنوں کا ایک گروہ امام حسین کی تائید و نصرت کے لیے کربلا پہنچا تھا۔ اس گروہ سے وابستہ لوگ خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں، اور اس شناخت کے حامل لوگ آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں۔ اس کی مثال بالی ووڈ اداکار سنیل دت اور سنجے دت کا خاندان ہے۔ دت خاندان خود کو حسینی برہمن کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کا قدیمی رشتہ ثابت کرنے کے لیے مولانا حسین احمد مدنی، جو ایک کانگریسی رہنما تھے اور جمعیت علماء ہند کے سربراہ تھے، نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ چونکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کے بعد زمین پر اتارا گیا تو ان کا ملاپ لنکا کے علاقے میں ہوا۔ اس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کو آباد کرنے والے آدم اور حوا علیہ السلام تھے، جو اسلامی عقیدے کے مطابق مسلمان تھے۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہند مسلم تاریخ میں سومنات پر حملہ ایک اہم واقعہ ہے، لیکن محض اس کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی اور مذہبی کردار پر فیصلہ کن رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ سومنات کا مندر غالباً 10ویں صدی میں چولکیا شاہی خاندان کے مل راجا نے تعمیر کروایا۔ یہ مندر ایک ساحلی علاقے کے نزدیک واقع تھا، جہاں کی مقامی آبادی زیادہ تر جین مت کے ماننے والوں پر مشتمل تھی۔ جہاں تک محمود غزنوی کے حملے کا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے ہم اثر مورخین، جن میں ادبی، سیستانی اور گردیزی کی لکھی ہوئی تحریروں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سومنات کا بت ان 3 بتوں میں سے ایک تھا، جس کا ذکر اسلامی تاریخ میں لات، عزا اور منات کے نام سے کیا گیا ہے، اور جن کو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے توڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ فرقی، سیستانی اور گردیزی کے بیان کردہ واقعات کے مطابق کسی طرح سے منات کا بت چوری کر کے ایک ایسے علاقے میں منتقل کیا گیا جہاں بت پرستی عام تھی، جیسا کہ ہندوستان، اور اس بات کا امکان تھا کہ یہ بت وہاں پر محفوظ رہ سکے گا۔ یوں اگر دیکھا جائے تو اس واقعے کو گردیزی اور سیستانی نے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ بت پرستی کے خاتمے کا جو آغاز کعبہ سے کیا گیا تھا، اس کی تکمیل محمود غزنوی کے ہاتھوں ہوئی، جس نے منات کا یہ بت سومنات میں توڑ دیا۔ دوستو، تاریخ کے ان پیچیدہ رازوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید تحقیق اور مطالعے کی ضرورت ہے۔ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ منات بت اور سومنات کا کوئی تعلق تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملے مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز۔